مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اللہ نے کرم فرما دیا، رحم کر دیا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ اور حضرات، آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم ہے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی اسی ماہ محرم میں ہوئی۔ اس لیے آج کے جمعے میں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ کا شان اور مقام، عزت اور عظمت بیان کرنے کا خیال ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے کہا حضرت فاطمہ کی شان اور مقام بیان کروں گا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ طیبہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ طاہرہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زاہدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ عابدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ خاتون جنت فاطمہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، سنیں، ایک خاتون آتی ہے، آج وہ باب کھولنے چلا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا، ایک خاتون آتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، اگر یہ بیٹا ہوا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، تم جو کہو گی خاتون تجھے عطا کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون نبی کے در پر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں پھر بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے، چہرہ کھل اٹھا، خوشی سے جھوم اٹھے۔ آج تیرے گھر میں بیٹی ہونے پر تیرا چہرہ اتر جاتا ہے۔ آج تیرے گھر میں بیٹی ہو تو لوگ بھی کہتے ہیں بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹا ہوتا تو مٹھائیاں بانٹتے، لڈو بانٹتے۔ ارے بیٹی کی پیدائش میں غم منانے کی ضرورت نہیں، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، ارے بیٹی تو نعمت ہوتی ہے، بیٹی تو برکت ہوتی ہے، اللہ کے طرف سے انعام ہے۔ میرے آقا بیٹی کا نام سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں بولی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو آپ کیا دیں گے؟ آپ کیا دیں گے؟ لیکن آپ کے گھر میں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
میں تو مانگ بھی نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے خاتون، تو میری بیٹی کی پیدائش کی خبر لے کر آئی ہے، جا، میں تجھے جنت کا پروان دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جس کی ایک بیٹی ہو وہ بھی جنتی، اور جن کی 3 بیٹیاں ہو وہ بھی جنتی۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک مجلس میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو اور اچھی طرح سے پرورش کر کے کہیں اچھی جگہ پر شادی کرا دے، میں محمد الرسول اللہ اس باپ کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میری 3 بیٹیاں نہیں، میری تو 2 بیٹیاں ہیں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں، اگر تم نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کرا دی، تیرے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک بیٹی ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا، تیرے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو 2 بیٹی اور 3 بیٹی کے باپ کے لیے میں نے حکم جاری کیا، میں نے بشارت دی، تیرے لیے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور گھر کے اندر جاتے ہیں، ختیجہ، میری بیٹی کا چہرہ دکھاؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ختیجہ نے جب حضرت فاطمہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا کھل اٹھا جیسے کہ جنت سے کوئی آدمی نہا کر آیا ہو۔ حضرت ختیجہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے نام رکھ لیا ہے، نام رکھ دیا ہے۔ ختیجہ کہنے لگی، کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری اس بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں وہ بچی پلتی رہی۔ 6-7 سال کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اے مسلمانوں ذرا غور سے سنو۔ یہاں بیٹیوں کی عظمت اور بیٹیوں کی محبت دیکھو۔ حضرت فاطمہ 6 یا 7 سال کی بچی ہے، کہیں سے گزر رہی ہے، ابو جہل نے روک کر کہا، تیرا باپ بڑا برا آدمی ہے۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کے بارے میں برا نہیں سن سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، کسی موقع پر خاموش ہو جائے، مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بیٹی باپ کے لیے کبھی برا نہیں سن سکتی۔ حضرت فاطمہ کا بچپنا ہے، چھوٹی بچی ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، تو جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ سارے کائنات میں اچھے اور سچے ہیں۔ پھر ابو جہل نے کچھ کہا، حضرت فاطمہ نے جواب دیا، ابو جہل کو بڑا غصہ آیا۔ ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے، چھوٹی بچی ہے، 6-7 سال عمر ہے، اس چھوٹی بچی کو ابو جہل نے تماچا مار دیا۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، یوں باہوں کو پھیلا دیا میرے نبی نے، ہاں میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اب بیٹی کا رونا دیکھ کر باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟
فاطمہ نے سارا واقعہ سنایا، ابا انہوں نے برا کہا، میں نے کچھ کہا، پھر اس نے برا کہا، مجھے اس نے تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی کو جلال آ گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی، جلال نہیں آیا۔ میرے نبی کو لوگوں نے دیوانہ کہا، جلال نہیں آیا۔ میرے نبی کو لوگوں نے مجنوں کہا، جلال نہیں آیا۔ میرے نبی کے راستے میں، جس راستے سے میرے نبی چلتے ہیں، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، نبی کو جلال نہیں آیا۔ میرے نبی کو مارا گیا، جلال نہیں آیا۔ جب بیٹی کو اللہ کے نبی نے روتا ہوا دیکھا، نبی کو جلال آ گیا۔ ابو سفیان کو بلوایا، ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان سے کہا، ہے ابو سفیان، میری لاڈلی بیٹی کو ابو جہل نے تماچا مارا ہے، میں میرے رب سے کہہ دوں گا، تاکہ خیر نازل ہو جائے گا، میری بچی کو اس نے رلایا ہے، جا کر اس سے کہہ کیوں اس نے تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ کو گود میں لیتا ہے، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ گود میں لیا، جا کر کے ابو جہل کا دروازہ کٹکھٹایا، بجایا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے کہا، کیا بات ہے ابو سفیان؟ پارٹی کے آدمی تھے، اپنی آدمی تھے وہ۔ ابو سفیان نے کہا، تجھے شرم نہیں آئی؟ محمد کی بیٹی فاطمہ کو تم نے تھپڑ مار دیا ہے، یہ معصوم سی بچی ہے۔ اب ابو جہل شرمندہ ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی ایک کام کر، تو ابو جہل کو تھپڑ مار، تھپڑ مار۔ حضرت فاطمہ چھوٹی بچی ہے، کہنے لگی، چاچا میرے باپ نے مجھے بدلہ لینا نہیں سکھایا، میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ بیٹی اگر تیرے اوپر کوئی ظلم کرے معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بچی ہے، اب مسکراتی ہوئی ہنستی ہوئی نبی کے در پر پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو سفیان تو نے میری بچی فاطمہ کو خوش کیا ہے، میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ یہ محمد کی جھولی میں نہ آ جائے۔ آئے ہے، دن گزرتا گیا، حضرت ختیجہ کا آخری وقت آیا۔ حضرت ختیجہ کی بطن سے چار بیٹیاں، سن لیں آپ، چونکہ آپ بڑے جذبے سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں یہاں بیان سننے۔ نبی کو 4 بیٹیاں ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں، صرف فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، غلط ہے یہ۔ حضور کو 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور 3 بیٹے ہیں۔ کرتا گیا، حضرت ختیجہ کا جب آخری وقت آیا تو تمام بیٹیوں کو، چاروں بیٹیوں کو بلاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی آنے کے لیے کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب بھی تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ کہنے لگی، یہ میری بڑی بیٹی ہے، اس کے لیے میں نے ہار عطا کر دیا، اس سے چھوٹی بیٹی ہے میں نے صندوق عطا کر دی، اور اس سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، جا بیٹی میں نے تجھے پیالہ عطا کر دیا۔ حضرت فاطمہ کھڑی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ختیجہ 3 بیٹیوں کو تم نے عطا کر دیا، کوئی چیزیں، فاطمہ کو تو کچھ نہیں دیا۔ ختیجہ کہتی ہے، یا رسول اللہ ان 3 بیٹیوں کو میں نے دیا ہے، میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کو آپ دیں گے۔ اور پھر اپنی چھوٹی بیٹی کا سر، بیٹی ادھر آ، یوں سینے میں لے لیتی ہے، بیٹی میرا آخری وقت ہے، اگر میں کچھ مانگوں تو دو گی؟ فاطمہ سے ختیجہ فرما رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی اگر میں کچھ مانگوں تو دو گی تم؟
امی جان حاضر ہے، بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت ختیجہ کہنے لگی میں نے ساری زندگی تیرے ابا کی حمایت کی ہے، بیٹی میرا آخری وقت ہے، وعدہ کرو کہ تیرے ابا کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دینا۔ لوگ بیٹیاں پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، میری یہی ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ رلائی گئی ہے۔ بچی پیدا ہوئی تو لوگ تانا دینا شروع کر دیے، لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی۔ پھر یہ بچی بڑی ہوئی، شادی کے وقت میں کچھ درندے، کچھ حیوان، کچھ بھیڑیے جوڑے اور جہیز کی لالچ میں پالتو کتے کی طرح پالتو کتا بننے کے لیے اتنے جوڑے جہیز کا مانگ کرتا ہے کہ وہ معصوم بچی بڑی تو ہو گئی ہے، شادی کے قابل تو ہو گئی ہے، لیکن باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کتے کو کچھ عطا کرے، جوڑا جہیز دے سکے۔ اور اگر عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی، شادی نہیں ہوئی تیری بیٹی کی، بھینس بن کے پڑی ہے، پھر بھی تانا۔ سسرال آتی ہے، سسرال میں بھی کیا لائی ہے تیرے باپ کے گھر سے، کیا؟ جب آپ گھر جاتے ہیں نا، بیٹیاں دوڑ کر آتی ہے، بیٹیاں دوڑ کر آتی ہے، اور جب تو کوئی چیز لے کر جاتا ہے بیٹے کے ہاتھ میں دیتا ہے، بیٹی اس وقت بھی سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ میرا باپ ظلم کر رہا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ جب تم گھر کے اندر جاؤ، کوئی چیز لے کر جاؤ تو بیٹی کے ہاتھ میں دو، بیٹی کی دعائیں ملیں گی۔ سب یہ آیا چونکہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں ہی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی شادی ہوئی علی المرتضیٰ سے۔ جب شادی کا وقت قریب آیا، رشتے تو کتنے آئے، بہت سارے رشتے آئے، لیکن اللہ کے نبی خاموش رہے۔ جب حضرت علی کا پیغام پہنچا، فاطمہ سے پوچھنے گئے بیٹی علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر علی آپ کو پسند ہے تو کیا وہ علی مجھے پسند نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل بھی آیا تھا، لگا علی سے بہتر فاطمہ کے لیے اس کائنات میں کوئی رشتہ نہیں، تجھے منظور ہے؟ بات طے ہو گئی۔ اب حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے، علی کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نوشا سے پوچھا جا رہا ہے، دولہا سے پوچھا جا رہا ہے کہ شادی کرو گے، خرچہ کے لیے کچھ پیسہ ہے؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو میری حقیقت کو، حال کو جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں اور کیا ہوں، بس ایک تلوار ہے اور زرہ ہے، ایک تلوار ایک زرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زرہ بیچ دو، تلوار مجاہد کی نشانی ہوتی ہے، اسی لیے زرہ بیچ دو۔ زرہ بیچنے گئے، کون؟ دولہا، شادی کے خرچہ کے لیے دولہا سے کہا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ماحول میں، ہماری سماج میں آج ہماری بیٹیاں جوان ہو کر بیٹھی ہے صرف اس لیے کہ ایسے بھیڑیے، ایسے کتے، ایسے حرام خور جو جوڑے جہیز کے لیے منہ کھولے بیٹھا ہے۔ کہاں سے زیادہ پیسہ آئے گا جوڑے میں؟ کہاں کرنا ہے؟ بکرے کی طرح اس کا ریٹ لگتا ہے، اتنے لاکھ میں بکے گا، اتنے لاکھ میں شرم نہیں آتی؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروائی؟ کیسے؟ عثمان مل گئے، حضرت عثمان نے کہا علی خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ علی نے عثمان کو سارا واقعہ سنایا۔ علی نے کہا زرہ بیچنے آیا ہوں، شادی کا خرچہ ہے۔
عثمان نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ تو عثمان نے کہا 450 درہم اس کے میں عطا کرتا ہوں، بیچو گے 450 درہم میں؟ علی نے کہا الحمدللہ میرے بھائی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، لو یہ زرہ تم رکھ لو۔ حضرت علی زرہ کو بیچ دیتے ہیں، 450 درہم یا 400 درہم لے کر پلٹے ہیں۔ ابھی یوں تھوڑا فاصلہ ہوا ہے پلٹ کر، پھر حضرت عثمان غنی نے پلٹ کر کہا یا علی، اے علی رک جا۔ کیا بات ہے عثمان؟ یہ زرہ شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو، شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ اب حضرت علی اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں، پیسے بھی ساتھ ہے، زرہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا زرہ بیچا نہیں آپ نے؟ بیچا تو تھا، آپ کا لاڈلا داماد عثمان غنی نے پھر تحفے میں زرہ بھی عطا کر دی۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی اور اس طرح سے حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اب آتی ہیں، اللہ کے نبی دروازے پر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بیٹی تیرے ابا کی پگڑی کا لاج رکھ لینا، علی کو شکایت کا موقع نہیں دینا، اور بیٹی علی کے پاس کچھ مانگنا نہیں، علی کے سامنے اپنی خواہش ظاہر نہیں کرنا، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے۔ بیٹی آج سے یہ گھر تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر جو ہے وہ علی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے سینے سے حضرت فاطمہ لپٹ جاتی ہے۔ اتنے حضرت فاطمہ علی کے گھر تو گئی، اللہ کی قسم فاطمہ کی سیرت کو پڑھیں، میری ماں بہنوں کو سنائیں۔ فاطمہ نے ساری زندگی کبھی حضرت علی سے سوال نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی آتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور جس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آیا وہ اونٹ بھی کمزور ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے ایمان قبول نہیں کرنا ہے، پھر کس لیے آئے ہیں آپ؟ سنا ہے آپ نبی ہیں، اور نبی کا دل بڑا رحم ہوتا ہے، نبی رحم دل ہوتا ہے۔ میں کئی دنوں کے سفر میں ہوں، میرے پاس جو اونٹ ہے وہ بڑا کمزور ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں کون ہے جو میرے اس یہودی بھائی کو اونٹ عطا کرے، میں ان کے لیے جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عبادہ بن صامت جس کا نام ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ کے نبی اونٹ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ صحابی اٹھتے ہیں، اونٹ لے کر آتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے باندھ دیتے ہیں، پھر وہ بوڑھا جانے لگا، پھر واپس آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، مجھے کپڑا چاہیے۔ کونے میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کپڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد تجھے جنت کی اور تیرے قبر میں اچھی چادر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی سے اس نے سوال کیا کپڑا آپ نے دے دیا، اونٹ آپ نے دے دیا، کھانا کون کھلائے گا؟ کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے،
کون ہے جو آج اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ میں محمد الرسول اللہ ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اسی لیے کہ کسی کے گھر میں بھی مہمان نوازی کے لیے کھانا موجود نہیں۔ اس مجلس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں اعلان لگاتا ہے، اللہ کے نبی کے یہاں ایک مہمان آیا ہے جو اس کی مہمان نوازی کرائے گا۔ محمد الرسول اللہ ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ جب حضرت سلمان گزر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کا دروازہ آیا، حضرت فاطمہ نے سن لیا یہ تو چاچا سلمان کی آواز ہے۔ حضرت فاطمہ دروازے سے آواز دینے لگی، چاچا رک جاؤ، کیا بات ہے؟ سلمان نے کہا کہ تیرے ابا کے گھر تیرے ابا کے پاس ایک مہمان آیا ہے، کوئی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، سب کی حالت غیر ہے، سب بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، چاچا ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، میں اپنا دوپٹہ دیتی ہوں، میں اپنا دوپٹہ دیتی ہوں، اور فلاں یہودی کی دکان ہے، وہ کپڑوں کو گروی رکھتے ہیں، کپڑوں میں گروی رکھ کر کے پیسے دیتے ہیں، لے جاؤ یہ میرا دوپٹہ سر کا ہے، گروی رکھ دینا، اور جو پیسے ملے اسے کھانے کی چیز خرید لینا، اور میرے ابا کے پاس جو مہمان آیا ہے اس بھوکے مہمان کا پیٹ بھر دینا۔ حضرت فاطمہ اپنا سر سے دوپٹہ دیتی ہے، حضرت سلمان یہودی کی دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دوپٹہ رکھ لو، نبی کے دربار میں ایک مہمان آیا ہے، اس کی بیٹی نے یہ دوپٹہ دیا ہے تاکہ اس بھوکے کا پیٹ بھر سکے۔ اب وہ یہودی یوں دوپٹہ دیکھتا ہے اور روتا ہے۔ اس یہودی کا نام شمعون ہے، دکاندار کا نام۔ دوپٹہ یوں دیکھتا ہے، روتا ہے، دیکھتا ہے، روتا ہے۔ حضرت سلمان کہنے لگے، بھائی تو روتا کیوں ہے؟ نبی کے در پر کوئی مہمان ہے، بیٹی نے اپنا دوپٹہ دے دی ہے کہ مہمان کا پیٹ بھرا جائے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے بیٹی کا نام فاطمہ ہے؟ سلمان نے کہا ہاں، اس کی چھوٹی بیٹی، نبی کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ ہے۔ وہ دوپٹہ تولتے ہیں، سامان بھی دے دیتے ہیں، پیسے ویسے دے دیتے ہیں، اور کہتا ہے مجھے اس نبی کے دربار میں لے چل، مجھے اس نبی کے دربار میں لے چل۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ نہیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ دونوں آئے، حضرت سلمان کھانا رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھوکا آدمی یہودی کھانا کھا رہا ہے، اور جو شمعون جس کی دکان پہ دوپٹہ گروی رکھوائے ہیں وہ خوب اللہ کے نبی کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا اور اس کی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہوگا، نبی کے در پر کوئی مہمان آئے گا، اس بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنا دوپٹہ نکال کر کے گروی رکھوائے گی۔ مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے
وہ یہودی میں ہی ہوں، میری دکان پہ فاطمہ کا دوپٹہ گروی رکھوایا گیا ہے، شمعون میرا نام ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھتا ہے وہ یہودی، ارے میری وجہ سے شمعون، جب تو ایمان قبول کرتا ہے تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں گا؟ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن یاد رکھنا میرا ایمان لانے کا انداز الگ ہوگا۔ دنیا یاد رکھے گی کہ میں نے کیسا ایمان لایا، اس لیے کہ ایمان لانے سے پہلے وہ کہتا ہے بھئی وقت ہو گیا، وقت ہو گیا ہے، اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ سوچ رہا تھا کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کروں، جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔